السلام علیکم جی، الطافیات میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہاں جی، اسی حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ مبینہ طور پہ جناب ملک ریاض صاحب کی اور سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی ایک آڈیو جاری کر دی گئی ہے، لیک نہیں، جاری کر دی گئی ہے، اور اس کا مخصوص حصہ جاری کیا گیا ہے جتنے کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کی میرے خیال میں تو کوئی ایسی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی کہ وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے، اور اس کی ڈھیر ساری وجوہات ہیں، اور کون کون سے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ یہ چھوٹی موٹی آپ سے بات چیت جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ ویل جناب، اس خبر کی زیادہ اہمیت اس حوالے سے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جب یہ اس کا سلسلہ چل رہا تھا نو کانفیڈنس کا، تو اس کے حوالے سے اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آصف زرداری صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے اس کی کوئی تردید وغیرہ جو ہے خان صاحب کی طرف سے یا ان کے پارٹی کسی ممبر کی وجہ سے نہیں آئی۔ اگر وہ آ جاتی تو پھر آج ہم سمجھتے کہ جناب یہ کوئی بڑا جو ہے نا وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو سیاستدان آپس میں رابطے بیک ڈور کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جناب اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے، یہ ہے یا وہ ہے یا فلاں ہے یا کیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس میں مخصوص قسم کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں انہیں کسی بڑے دیوتا کا جو ہے وہ جناب رتبہ دے دیتے ہیں، یا پھر انہیں دنیا سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں، یا کوئی انہیں بہت بڑی ایسی ہستی جس کا کوئی نعم المثل یا کوئی مثال نہ ہو ایسے دے دیتے، تو ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کو یقیناً اس حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو بھی باقی جیسے آپ کے سیاستدان ہیں ان کی طرح ایک پاکستان کا آپ سیاستدان کنسیڈر کریں، بلکہ انہیں تھوڑا سا ایج اگر آپ نے دینا ہے تو وہ نیشنل انٹرنیشنل ان کی ریکگنائزیشن ہے، اس کے حوالے سے آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ تو انہیں کوئی اتنا بڑا آپ رتبہ نہ دیا کریں کہ جناب ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کچھ غلط بات نہیں کر سکتے ہیں، یا وہ کسی جگہ پہ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے ہیں، یا جو رائج ٹیکٹس ہوتے ہیں اس کے پالیٹکس کے ہمارے جیسے ملکوں میں پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یا اس ٹائپ کے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں، ان کو وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ خود بیوقوف بنانے سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بات ہے جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم خان صاحب کو ایج زیادہ دیتے ہیں، کہ جو ریس کے جتنے گھوڑے ہیں اس وقت اویلیبل ہمارے پاس جتنے ہیں، ان میں اگر بہترین کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کو اچھے مارکس دیے جا سکتے ہیں تو وہ خان صاحب کی پرسنالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کریکٹر ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی بات چیت ہے، ان کا اس کا سٹائل ہے۔ دیگر جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، یا باقی جتنے بھی ہیں، ان سے آپ ان کو اس حوالے سے الگ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایک علیحدہ سے شناخت ہے، ملک میں ہے، بیرون ملک ہے، اور وہ ان سے کافی جو ہے وہ اپنا الگ ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو ایج دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جناب وہ ہو وہاں پہ وہ کھڑا ہے، یہاں پہ یہ کھڑا ہے تو وہ سب سے الگ کھڑے ہیں۔ تو جو لوگ اس قسم کے تھاٹس رکھتے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ جناب کوئی دیوتا ہیں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں، ان کے لیے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ٹیکنیکلٹیز کو لوگ جانتے ہیں، یا جو سمجھدار قسم کے تھوڑی سی، اور نہیں وہ بھی سمجھدار ہیں، وہ اور حوالے سے سمجھدار ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن جو تھوڑا سا ریالٹی پسند زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک تو یہ خبر آلریڈی اپنی جو کوئی بریکنگ نیوز یا یہ وہ کوئی طوفان والی خبر ہونے کی حیثیت آلریڈی کھو چکی ہے، کیونکہ یہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہے بہت وقت میں۔ اور دوسرا، اس سے کوئی کہہ رہے ہیں جناب وہ سازش کا بیانیہ پٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ بھائی کیسے پٹ جائے گا سازش کا بیانیہ؟ ٹھیک ہے، اور جو لوگ خان صاحب کو چاہنے والے ہیں ان کے لیے تو سازش کا بیانیہ نہ بھی ہوتا تب بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب سازش کا بیانیہ پٹ کیسے سکتا ہے یا نہیں کیسے پٹ، میرے خیال سے بالکل نہیں پٹ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو رائٹ ہوتا ہے، خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نے تو جب میرے پاس وہ سائفر یا اس کا ایشو ہے تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی ہر ایک کے ساتھ کہ یہ چونکہ امریکہ رجیم چینج چاہتا ہے
تو میں چاہ رہا تھا اور میری یہ پولیٹیکلی کوشش تھی کہ میں کسی بھی دوسری پارٹی سے، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ تو میرا چلتا نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، زرداری صاحب کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں جو نون لیگ کے ساتھ ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ جناب زرداری صاحب کو ساتھ میں لا لیا جائے، اور جو امریکن وش ہے کہ جناب رجیم چینج جو ہے یہ نہیں ہونا یہ ہونا چاہیے، تو میں اس کو کنٹرول کر لوں گا۔ تو دوسری طرف بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جناب رجیم چینج کا جو پہلا اپنا گھوڑا ہے یا ہاتھی ہے یا بادشاہ ہے یا جو بھی ہے، وہ تو اصل میں ہے ہی زرداری صاحب، کیونکہ ساری گیم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب مجھے یہ ریئلائز ہو گیا تو میں نے کہا جی نہیں، جب زرداری صاحب کے ساتھ نہیں جاتے، تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ یہ رجیم چینج کا چکر جو ہے اس کو میں پولیٹیکلی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کے اور انہیں بتا کے تو یہ چینج کر لوں، اور اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ جناب اگر ایسا ہوا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ وہ پرانے والی وہ جو ڈرامے بازیاں یا آتش بازیاں یا پھل بازیاں جو بھی وہ کرتے ہیں وہ انہوں نے کی تھی، اور اسے بھاگنا ہی تھا انہوں نے، وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو فرق پڑے گا اور جس کے لیے اس کو اپنا ریلیز کیا گیا ہے یا جاری کیا گیا ہے، وہ ہے ہمارے میڈیا والے بڑے بڑے جو دوست احباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ میڈیا والے وہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا ایشو ہے اور انہوں نے طوفان مچا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب بھی مزید اس کے اوپر مچائیں گے تاکہ خان صاحب کے جو انہوں نے ایک اپنا بیانیہ دیا ہے اس کے اوپر اس کو شاید وہ ڈیمیج کر سکیں۔ تو یہ وہی والا میڈیا ہے جناب جو مریم بی بی کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو اگر کسی نے کچھ چھینک بھی اس سائڈ پہ مار دی تو یہ ان کی جناب وہ عورت کارڈ بھی مجروح ہو جاتا ہے، مرد کارڈ بھی مجروح ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہے اور بربریت جو ہے وہ ساری کچھ کر دی ہے۔ لیکن اگر اسی دوران وہ ایک مولوی نما بندہ صاحب جو ہے وہ بڑے جلسے میں، وہ ایک سمرو صاحب اس میں، وہ عمران خان صاحب کی اگر والدہ ماجدہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو مرضی واہیات بکواس کر دے، یہ ان کو صاف سن جاتا ہے، وہ یہ بالکل نہیں بولتے ہیں، نہ بولیں گے۔ یاسمین راشد صاحب کو آپ بے شک وہ ان کو ڈنڈے مارے، سوٹے مارے، ان کو گھسیٹیں، جو بھی کریں، اس میں ان کا کوئی سے خراب نہیں ہوتی ہے اور نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب کی بہو جو ہے سابقہ چیف اپنا جسٹس صاحبہ، ان کے حوالے سے کوئی بول دے تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہاں ان کے جو ہے نہ جذبات مجروح ہوتے ہیں اور نہ عورت کارڈ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، نہ مرد کارڈ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے نہیں بنتا کہ وہاں دوسری سائڈ جو ہے مریم صاحبہ یا دوسری، اس سائڈ سے مال پانی بہت زیادہ تھا، اور جس سائڈ سے مال پانی کی فراوانی ہوتی ہے، جہازوں کے جہاز بھر کے بیرونی ممالک دورے ہوتے ہیں، اور اسی خرچے میں حج بھی ہو جاتے ہیں، عمرے بھی ہو جاتے ہیں، کھانے پینے بھی لگے رہتے ہیں، پلاٹ شلاٹ بھی نکل آتے ہیں، بینک بیلنس بھی مل جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر ان کی تو رسپیکٹ ہی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زرداری صاحب ادھر بھی کم چلتا ہے، لیکن اس سائڈ کی نسبت تھوڑا کم چلتا ہے، تو وہ ادھر بھی وہ نہیں ہوتا، کیونکہ بلاول صاحب بھی کئی دفعہ ان کو وہ حرام خور بھی کہہ چکے ہیں اور بکاؤ بھی کہہ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسے ایسے لقبات میڈیا کو دے چکے ہیں کہ بس، اور لیکن اس کے اوپر چوں چرا نہیں کبھی کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر خان صاحب کی طرف سے یا فواد چودھری یا جو اس سائڈ سے یعنی کہ دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جناب وہ ان کی جو ہے وہ آزادی بھی سلب ہونے لگتی ہے، ان کے حقوق مجروح ہونے لگتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا اسٹنٹ ہے کہ وہ میڈیا کھیل سکتے ہیں اور شاید اس میں کچھ گیم اپنی ڈالتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو خان صاحب کو سمجھتے ہیں یا جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے امیج کو کس طریقے سے بلڈ کیا اور پاکستانیوں کی رسپیکٹ میں کس طریقے سے حفاظت کیا، دورس جو کچھ منصوبہ بندیاں تھیں ان کے حوالے سے ڈسکشن ڈیٹیل سے کریں گے۔ لیکن یہ جو ملک ریاض صاحب کا اور زرداری صاحب کی اس کا جو ایشو یا پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے بیانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چند ایک وہ لوگ جو رولنگ سٹون ہوتے ہیں یا جو ریالٹیز میں نہیں جاتے یا چیزوں کو اچھے طریقے سے پرکھتے نہیں ہیں یا ان کے اوپر وہ ڈسکشن کا مٹیریل ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو مطلب اس پہ وہ اپنی کوئی جو ہے ان کی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، وہ تھوڑے بہت متاثر ہو سکتے ہیں، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اجازت دے، اللہ نے کے بعد، پاکستان زندہ باد۔